اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے لوگو، جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات آپ کو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کریں آپ اس سے باز رہو، اس سے رک جاؤ۔ اور سورۃ الاحزاب میں بھی ہے آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، تمہارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مشکات نمبر 186 نمبر حدیث ہے۔ موطا امام مالک میں بھی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اے لوگو، میں نے تمہیں دو چیزیں دے دی ہیں، اگر ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے، ان پر مضبوطی سے عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید، اور سنت رسول ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، 3-4 نوجوان بھی بیٹھے ہوئے تھے، باتوں باتوں میں بات آ گئی ہے دوستانہ ماحول میں کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے، میں نے سنا ہے ایک دوست کہنے لگا، ایک نوجوان کے کسی عالم نے کہا ہے کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ دوسرے نوجوان بیٹھے تھے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، کسی عالم نے، کسی مولوی نے، کسی بزرگ نے تو نہیں بتایا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو ضروری ہے۔ تو یہ باتیں چل پڑیں، تو پھر میں نے کہا کہ دیکھ لیجئے حدیث کی کتابوں میں کیا ہے، اگر وہاں موجود ہے آپ کا فرمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہے۔ تو پھر کتابیں کھولیں تو اس میں موجود تھا مسلم شریف کی 360 نمبر حدیث، اور ابو داؤد کی 184 نمبر حدیث کھولی، ابن ماجہ، یہ صحیح ستہ کی حدیثیں ہیں، ابن ماجہ کی 494 اور 495 نمبر حدیث، اور جامع ترمذی کی حدیث 81۔ تو دیکھا اس میں موجود تھا کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا بکری کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ تو اس نے اور بھی سوال کیا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، ان میں برکت ہوتی ہے۔ اور اس نے سوال کیا پھر اونٹ کے باندھنے کی جگہ، یعنی اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ تو جب یہ دیکھی حدیثیں تو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا، اور آپ کے فرمان عالی شان ہمیں مل گئے۔ تو پھر
جب حدیث مل جائے آپ کا فرمان اور مستند حدیث مل جائے، صحیح حدیث مل جائے، تو پھر تو چون چرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول۔ تو پھر سنت رسول تو وہ موجود ہے، آپ کا فرمان عالی شان موجود ہیں سیاح کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مستند حدیثیں جو ہیں۔ تو پھر جب دیکھ لیں، تسلی ہو گئی ان نوجوانوں کی بھی کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اگر حدیثیں ہیں، مستند حدیثیں، تو بالکل سچ ہے آپ کے فرمان کے آگے، تو پھر کسی کو کوئی جرت نہیں ہے کہ آپ کے فرمان کے ٹھکرا کر کہیں کہ نہیں، اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جب حدیثیں ہیں، آپ کے فرمان ہیں، تو بس اگر ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو چھوڑتے ہیں تو پھر کہیں کے نہیں رہتے، اور جس ہستی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کے فرمان کو چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حدیث کے حوالے دے دیے گئے ہیں، اگر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں گے۔